کہ پاکستان ایک مثبت راہ کی طرف گامزن ہے، جہاں پاکستان میں آنے والے حالیہ دنوں میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، پاکستان کے جو حالات معاشرتی ہیں اس میں بہتری آئے گی، سیکورٹی کے انتظامات میں بہت زیادہ آپ مثبت تبدیلی دیکھیں گے۔ انلیگل امیگرنٹس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، حکومت کا موقف بڑا سخت ہے، اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ جو پاکستان میں ڈالر اس وقت بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے بہت اوپر جا رہا ہے، وہ بہت جلدی 250-255 سے نیچے آنے والا ہے، اور جو ہمارے گلف کنٹریز کے بھائی ہیں، یو اے ای اور سعودی عرب، خاص طور پہ چائنا اور ترکیہ، وہاں سے مثبت جوابات کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر معیشت میں بہتری لانے میں ان کا اہم ترین کردار ہوگا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے لیے سولنگی صاحب کا ان باتوں کا اظہار خیال کرنا حکومتی موقف کی تائید کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پیش رفت مثبت پیش رفت ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، چاہے نگراں حکومت اہم فیصلے کرے یا آنے والی حکومتیں کریں، لیکن اگر یہ صحیح راہ پہ گامزن کر کے اس پاکستان کو جائیں گے تو پھر تاریخ میں ان نگراں حکومت کے منسٹر صاحبان کا اور وزیر اعظم صاحب کا نام سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ میں یہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ جو ٹیم اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے، جو کہ نگراں وزیر اعظم کی قیادت میں، انوار اللہ کاکڑ صاحب کی قیادت میں جو فیڈرل منسٹرز، فیڈرل کابینہ کام کر رہی ہے، اسے ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ رات دن کوشاں ہیں کہ پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو، پاکستان کے جو اندرونی اور بیرونی معاملات ہیں ان میں بھی بہتری آئے، اور اس کی طرف جس تیزی سے کام ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کا شاید اس انداز سے بیان نہیں کر سکوں جس انداز سے ابھی فیڈرل منسٹر صاحب خود بیان کریں گے، لیکن عوام کے لیے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں سنتے ہیں، الحمدللہ خوشخبریوں کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں۔ اور پاکستان میں ہمیشہ سے جو مداخلتیں بیرونی طاقت کی رہی ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی اب ایکسپوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ حالیہ واقعہ کینیڈا میں ہوا، جس میں ایک سکھ باشندے کو، جو کہ سٹیزن تو کینیڈین سٹیزن شپ تھی لیکن وہ انڈیا بھارت کا رہنے والا تھا، اس کو جس طرح اس سرزمین پہ قتل کیا گیا، جس پر آج پورا ویسٹ بھارت اور انڈیا کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ میں اس کو صرف اس بات سے لنک کروں گا کہ جو حالیہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو پاکستان کا موقف تھا اس کی حمایت ہوئی ہے، کیونکہ ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھارتی سازش ہے، انڈین سازش ہے، جو دوسروں کی سرزمین پر، جیسا کہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے تو ہم یہ آواز اٹھاتے تھے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کا ہاتھ ہے، اور آج اسی موقف کے ساتھ کینیڈا کی حکومت کھڑی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے۔ تو اس پر بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان میں اس ایسی جو خوشی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کے دی، اس میں ہم پوری قوم، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے عالم کے لیے ایک ایسی روشن مثال ہے، اور وہ جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسلام ہے، اگر ہم سب مل جل کر اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول والے دن اس پر عمل پیرا ہوں، ہمارے تمام علماء کرام اس موقف کو لے کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ مذہب اسلام امن کا گہوارہ ہے، اور دنیا میں جس طرح اسلام کو دکھایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم کا جو اسلام کا درس ہمیں ہے وہ امن، بھائی چارہ، پیار اور محبت کا ہے۔ تو
تو ہمیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے.